کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو سب سے طویل خطبہ دیا ہے وہ صرف 8 سے 10 منٹ کا خطبہ ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا کردار، آپ کی عملی زندگی، اسلام کی پوری تاریخ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے، وہ 23 سال پر محیط ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تھیوری اور پریکٹیکل میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن اس نماز کا نفاذ، اس نماز کی عملی زندگی حضور پاک علیہ السلام کی 23 سال پر محیط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نماز کو 23 سال تک صحابہ کو کر کے دکھایا ہے اور کر کے بتایا ہے۔ جتنے ارشادات آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری خطبے میں سنا ہے، اگر آپ اس کا نفاذ کریں گے اور آپ اس کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے اور آپ اسے تطبیق دیں گے، قول و عمل کی تطبیق، اور زبان اور کردار کے درمیان کے اس فاصلے کو کم کر کے اگر آپ اس کو روح عمل لائیں گے تو زندگیاں گزر جائیں گی، نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے سیرت کے روشن پہلو کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت طیبہ کے تعلق سے جس کتاب کا رسم اجرا آج عمل میں آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری خطبے کی وضاحت آج کی گئی، آپ کو معلوم ہے ابھی پروفیسر صاحب نے ان لوگوں کے تاثرات پیش کیے جو کتاب و قلم کے درمیان جن کی زندگی گزرتی ہے، کہ انہیں بھی اس بات پہ حیرت ہے کہ کیا اسلام کے اندر بنیادی حقوق کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ آج بھی اس ملک میں وہ شخص مجرم ہو جاتا ہے جو لوگوں کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کرے؟ یعنی جس جہنم کے خوف سے ڈرایا قرآن نے، جس جنت کے وعدے سنائے قرآن نے، اگر اس کو بتایا جائے، اس کو سنایا جائے تو وہ کسی ملک میں مجرم سمجھا جاتا ہے؟ یا وہ دور ہے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں جہاں پر اسلام کے تعلق سے بنیادی معلومات بھی لوگوں کے ذہن و دماغ میں نہیں ہیں، یا ان کے دماغ میں بے انتہا غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں؟ ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مبعوث کیا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 21ویں صدی عیسوی میں اور 15ویں صدی ہجری میں اگر ہم پیدا ہوئے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور اس امانت کو دے کر بھیجا گیا ہے جس امانت کے حامل آسمان و زمین جیسی مخلوقات بھی نہیں بن سکی۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس بار امانت کو انسان نے اٹھایا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس صلاحیت سے نوازا ہے جس صلاحیت سے اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات محروم ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس بار امانت کو خوش اسلوبی سے اٹھائیں اور اس امانت کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ امانت ملی ہے، یہ امانت قرآن کی ہے، یہ امانت تحمل کی ہے، یہ امانت بردباری کی ہے، یہ امانت غیروں تک دعوت اسلام کے پہنچانے کی ہے، یہ امانت غلط فہمیوں کے ازالے کی ہے، یہ امانت شریعت کے احکام کے نفاذ کی ہے۔ جب شریعت کے احکام کے نفاذ کی بات آئے تو اس کی ابتدا اپنی زندگی سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امانت ملی ہے کہ جو لوگوں میں اس وقت بے شمار غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے جو تدبیریں ہو سکتی ہیں، کوششیں ہو سکتی ہیں،
لٹریچر تقسیم کیے جا سکتے ہیں، پروگرام کیے جا سکتے ہیں، عملی طور پر اس کا نفاذ کیا جا سکتا ہے۔ میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے اپنی جوانی میں اس شہر کے اندر جیلوں میں جا کر چوراہوں پہ کھڑے ہو کر غریبوں کی، کمزوروں کی، یتیموں کی مدد کی ہے، اور انہوں نے اپنی جمعیتوں سے اور جماعتوں کے بینر تلے خدمات کی ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ اگلی نسل کو تیار کیا جائے اور انہیں اس کام کے لیے معمور کیا جائے۔ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر آپ اسلام کی تعلیم کو اور اسلام کے عمل کو آپ دنیا میں نافذ کریں۔ آپ یہ امت کو بتائیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور غالباً سوال کرنے والے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور انہوں نے سوال کیا ای الاسلام خیر، کہ اسلام میں بہترین عمل کون سا ہے؟ اور آپ علیہ السلام جواب دیتے ہیں تطعم الطعام وتقرأ السلام۔ مسلمان کی بنیادی صفت کو بیان فرمایا کہ مسلمان وہ نہیں ہو سکتا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش نہ آئے اور بڑوں کا اعزاز اور اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہو نہیں سکتا کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو اذیت پہنچے۔ وہ تعلیم ہے جس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہورڈنگ بنائیے اور ایسی جگہوں پہ لگوائیے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، اور آپ اسے عنوان دیجئے۔ ربیع الاول کے عنوان سے بھی آپ اس چیز کو نافذ کر سکتے ہیں۔ جگہ جگہ چوراہوں پر آپ ان جگہوں کو خریدیے اور ایسی جگہوں پہ ایسے ہورڈنگ لگوائیے جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات لوگوں تک پہنچے، انہیں معلوم ہو کہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے اسلام کی ہی نہیں انسان کے بنیادی حقوق کی طرف متوجہ کیا ہے۔ آپ جائیے چوراہوں پہ سبیل لگائیے، اور آپ اٹھیے رات کی تنہائیوں میں اور دیکھیے کہ ریل کی پٹریوں کے بغل میں اور جو ہے کتنے پلوں کے اور برج کے نیچے کتنے مزدور بھوکے سو رہے ہیں، اور ان کے کپڑے کا انتظام نہیں ہے، ان کے لیے بستر کا نظم نہیں ہے۔ یہ وہ عملی شکل ہے جس کے ذریعے آپ سیرت کے پیغام کو عام کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اسکول میں، اپنے کالجوں میں، اپنے محلے میں، اپنے تعلیمی نظام میں آپ درسیات میں سیرت کی کتاب کو داخل کرتے ہیں، لٹریچر آپ پڑھاتے ہیں، لیکن آپ ان بچوں کو پریکٹیکل کے نام پہ لے کر جائیں اور ان کو بس اسٹیشنوں پہ، ریلوے اسٹیشنوں پہ وہاں کے ذمہ داران سے اجازت لے کر آپ ان کے لیے پانی کا انتظام کیجیے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جس حدیث کو میں نے پڑھا تطعم الطعام، اس میں مفعول کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ کھانا کس کو کھلائیں، وہ رشتہ دار کو کھلاتے ہیں تب بھی اجر کا ذریعہ ہے، اجر و ثواب ہے۔ آپ وہ کھانا مسلمان کو کھلائیں، ہندو کو کھلائیں، نصرانی کو کھلائیں، یہودی کو کھلائیں، یہ سب اجر میں شامل ہے۔ آپ جانوروں کی ضرورتوں کو پوری کریں، یہ وہ سیرت کا پہلو ہے جس کو آپ آج کے وقت میں اور آج کی ضرورت کے اعتبار سے آپ عملی تطبیق دے سکتے ہیں۔